مادر بہت بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل بطولة خلف صالح امام زماننا القائم المنذر المهدي بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأت الفاتحة. اللهم صل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تلاوت انشاءاللہ تیز آواز میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكذا بكذا حاجة الأئمة الهدى بحق الحسين وأبيه وبعله وبنيه وأمه وأخيه وصاحبه لجنبه بدوام القبرياء. پروردگار متعال اس سورہ فاتحہ کو ہم سب نے مل کر تلاوت کیا. پروردگارا یہ زبان قابل تو نہیں کہ تیرا تذکرہ کر سکتے اور تیرے دیے گئے کلمات الہیہ کی تلاوت کر سکتے، لیکن پروردگارا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ان گنہگار زبانوں کو اجازت دی کہ تیرے کلمات الہی کو اپنی ان نجس زبانوں اور اس ٹکڑے پر جاری کر سکے. پروردگارا ورنہ یہ زبانیں کہاں قابل کلام ہوتی. مالک یہ جس جو گناہوں سے مکمل طور پہ تر ہو چکے ہیں تو نے اجازت دی کہ نورانی اور پاک محفل میں آ کر بیٹھ سکیں. یہ تیرا لطف و کرم ہے. پروردگار یہ جو دل سیاہ ہو چکے تھے اور یہ اس کا نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا، تو نے آل محمد کی محبت کو اس کے اندر پر کر کے اسے شرف دیا کہ یہ قابل محبت قلب بن جائے، یہ کالا نفس دل بن جائے اور یہ تیرا مسکن بن جائے. یہ مومن کا دل نہ رہے، حرم الہیہ بن جائے. یقیناً وہی دل جو آل محمد کی محبت سے مطہر ہوتے ہیں. پروردگارا تو کہتا ہے چاہے تو کعبہ ڈھا دیا جائے لیکن مومن کا دل نہ ڈھایا جائے، کیونکہ اس میں تیرا مسکن ہے، تو مکین ہے. مالک تیری کرم نوازی ہے، تو نے ہمیں عطا فرمایا. مالک جب آنکھیں دی ہیں، جب بدن دیا، اس قابل بنایا کہ اس عظیم ترین محفل میں آ سکیں جہاں صاحبان معراج آ کر بیٹھتے ہیں، تو پروردگارا ان زبانوں سے اس فاتحہ کو ایسے قبول فرما لے کہ تیرے ملائکہ اس کی تسبیح آسمان پر کرے. مالک مطہر اس سورہ فاتحہ کو جناب ختمی مرتبہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. محمد وآل محمد وعجل. پروردگارہ چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، شہدائے غزوہ احد و خندق اور تمام تر صدیقین، شہداء، صالحین کو سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے اور جب ان کے حوض میں ثواب مل جائے تو مالک یہاں بیٹھنے والے آنے والے جتنے جن کے ماں باپ حیات ہیں، مولا انہیں طول عمر دے. ماں کی زندگی سے بہتر، ماں کے ہونے سے بہتر کچھ کائنات میں نعمت نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں جس کے والدین گزر گئے ہیں، جن کے مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک ہمارے پاس تو محل ہے، موقع ہے مولا، ان کے پاس موقع نہیں ہے. ہماری اس فاتحہ خوانی کو، مجلس خوانی کو، مسکرانے کو، آل محمد کی فضائل میں خوش ہو اور مسرور ہو جانے کو، آنکھوں سے آنسوؤں کے نکلنے کو، سانس کے لینے کو، عبادت کے ہر لحظے کو ہمارے مرحومین و مرحومات کی بخشش کا ایسا سامان بنا دے کہ اگر آج وہ کسی عذاب، کسی عطاب کا شکار ہوں تو آج کے روز ان کی روحوں کو آزاد کرنا ہے. اور آج کے روز روزے جمعرات، انہیں آج روزے جمعرات کے دن روزہ امام حسین پر جانے کی اجازت عطا فرما دے. مولا
السلام. یہ جو نام لکھا ہے سیدہ خورشید فاطمہ بنت اسماعیل کاظمی, اور یقیناً ہم نے یہ نام لے لیا, تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور میں نے یہ سن رکھا ہے, روایات میں بار وارد ہوا ہے کہ تم جو نام لیتے ہو اور جو تمہارے ذہنوں میں نام لے جاتے ہیں یہ تو بڑے محدود نام ہیں. جب ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور فاطمہ زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں, روایات میں وارد ہوا ہے, مولا فرماتے ہیں جب تم نے ہماری جدہ کا تذکرہ کا آغاز کر دیا, پھر اللہ تمہاری پہلی 70 پشتیں اور بعد کی 70 پشتوں کو جن کا نام تمہیں یاد ہے, جن کا نام تم بھول گئے ہو, اللہ انہیں نہیں بھولنے والا, اللہ نہ تمہیں فراموش کرے گا, کیونکہ تم نے فاطمہ کا نام لیا ہے. فاطمہ کا نام میزان ہے. حسین کا نام لے, حسین کا نام میزان نہیں ہے. حسین کا نام بے دین بھی لیتا ہے, دین بھی لیتا ہے, متدین بھی لیتا ہے, کافر بھی لیتا ہے, منافق بھی لیتا ہے. علی کا نام محبوب محبت رکھنے والا لیتا ہے, لیکن فاطمہ کا نام وہی لے سکتا ہے کہ جس نے محبت, معرفت اور تمام تر جد و جہد الہیہ اور تمام تر جد و جہد معصومین علیہ السلام کی ایسے اقول اخوت پر عمل کیا ہو کہ جو صراط بھی ہے, میزان بھی ہے, حق کی کنجی بھی ہے. اور جس نے فاطمہ کا نام لے لیا اس نے ثابت کر دیا کہ حق الگ ہے, باطل الگ ہے, حق آتا ہے, باطل مٹ جاتا ہے. فاطمہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رحیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير بالبركة ومنتدى العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لك الفداء يا إمام زمان. سيما فاطمة الزهراء الصديقة بالقول ومباركة بالأحوال ورضية مرضية المحدثة وملكة العرب والعجم وجنتين وكوثرين ونيرين وحور عين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بينهما برزخ لا يبغون فجارعون الحكمة والسماء برحوت من المثال. تمام تر حمد و ستائش اس پروردگار متعال کے لیے زیبا ہے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں ملتی, جس کی نعمتوں کو گن گن کے مر جانے والے شمار نہیں کر سکتے, جس کے حق کو کوشش کر کر کے ختم ہو جانے والے ادا نہیں کر سکتے, نہ بلند پرواز ہمتیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. تم چاہے جس قدر عقل قل بن جاؤ اور تمام تر کائنات کے عالمین کے جنات اور انسان اور حیوانات مل کر اپنی عقل قل لڑانے لگیں اور چاہیں کہ اس کی حکمت اور اس کی برودیت اور اس کی حدود سمجھ جائیں, تو یقیناً یہ کام ایک مخلوق کا ہو نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق کی مجبوری یہ ہوا کرتی ہے کہ مخلوق عقل رکھنے والی ہے, وہ عقلوں کا خالق ہے.
مخلوق کبھی خالق کو درک نہیں کر سکتی، رنگ کبھی مصور کو درک نہیں کر سکتے، بننے والی چیز بنانے والے کو درک نہیں کر سکتے، ہونے والی چیز پیدائش میں لانے والے، معود میں لانے والوں کو بھی درک نہیں کر سکتے. ہاں تم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی ذات لامحدودیت تک تمہارا بدن بنا ہی نہیں ہے کہ تم پہنچ سکو. تمہاری آنکھیں، تمہاری مجبوری یہ ہے کہ جب تک تم کسی شے کو دیکھ نہ لو اس کی شناخت قائم نہیں کر سکتے. اور وہ ہے جسے آنکھوں میں آ نہیں سکتا، جو روحوں میں سما نہیں سکتا، عقلیں اس کا احاطہ کر نہیں سکتی، کان اس کی آواز سن نہیں سکتے. اس نے ایک حدود تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، خبردار اس حدود کو پار کرنے کی کوشش نہ کرنا. تم انسان ہو، تم مخلوق ہو، تم نطفے کی پیداوار ہو، میں بے نیاز ہوں. تمہارے میرے علاوہ ہر شخص نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہوں. میں مطلوب ہوں، تم طالب ہو، تم طالب علم ہو، میرے علاوہ کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے. میں وہ ہوں کہ دینے والا ہوں، تم مانگنے والے ہو. میں عالی ہوں، تم دانی ہو. تم ہمیشہ مانگنے والے ہو، میں ہمیشہ عطا کرنے والا ہوں. تم وہ ہو کہ جس سے فانی ہو جانا، میں ہمیشہ باقی ہوں، دائم ہوں، قائم ہوں. ہاں لیکن اگر کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیمانہ بنا رکھا ہے، جنہیں ہم نے وسیلہ بنا رکھا ہے، جنہیں ہم نے ترکش کی طرح کمان میں ڈال رکھا ہے، اگر ان کی محبت دل میں رکھتے ہو، اب آؤ میری ثنا کرو، اب آؤ میری تسبیح بیان کرو. انسان تیری زبان ناطق اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خدا کی حمد و ثنا بیان کر سکے، مگر انسان کچھ ہستیاں میں نے ایسی بنا دی ہیں. میں محمود ہوں، وہ محمد ہے. میں حسین ہوں، وہ حسین ہے. میں حسن کا پیکر ہوں، وہ حسن ہوا کرتے. میں فاطر السماوات والارض، وہ فاطمہ ہے. اگر مجال ہے لا سکتا ہے تو ان کی محبت لا، ان کی محبت کو دل میں قائم رکھ. پھر کیا ہوگا؟ اب آؤ میری بارگاہ میں حمد بیان کر. اب جو میری اس طرح سے حمد بیان کرے گا میں اس کا ذاکر بن جاؤں گا. جو میری توصیف بیان کرے گا اب میں اس کا وصف بیان کروں گا. جو میری بڑائی بیان کرے گا میں اسے اتنا عروج اور کمال عطا کروں گا کہ کائنات اس کا قد کی پیمائش نہیں کر سکے گی. تم میری تعریف کرتے جاؤ گے، میں زمانے بھر میں تمہارا تذکرہ کرتا جاؤں گا. تم مجھ سے محبت کرنا اور میں مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا. بس تم میری پیروی کرتے رہنا اور میں تمام تر مخلوق کو تمہارے تابع کر دوں گا. پھر تم ان کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. پھر فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھو اے لوگوں، نبی آپ ان کو بتا دیجئے یہ دعویٰ دار ہے کہ ہم سے محبت کرتے. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پس نہ کرو اللہ سے محبت. کیا کیجیے گا؟ فاتبعونی، میرے رسول کا اتباع کرو. کیسے اتباع کریں؟ جیسا یہ کھائے ویسا کھاؤ. جس سے محبت کرے محبت کرو، جس سے دوستی رکھے دوستی رکھو. جس سے کہیں گوشت ہے میرا اس کا گوشت بن جاؤ. جس سے اپنا لہو بنا لے اسے لہو کی، اس کی محبت کو اپنی لہو کی گردشوں میں جاری رکھنا. جس سے دیکھنے کو زیارت کہیں اس کی زیارت کرتے جانا. جس سے محبت کو آخرت کی کنجی کرے اس کنجی کو اپنے ساتھ بدن میں دبا کر رکھنا. ہاں جب تم ایسا اتباع کرو گے پھر اللہ سے محبت نہ کرنا. پھر فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ عاشق تمہارا ہو جائے. محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا عاشق. یہ کب ہوتا ہے کہ مخلوق کا عاشق خالق بن جائے نا. جب انسان بڑے سٹیٹس پہ، بڑے مرتبے پہ جاتا ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے تعلق چھوڑ دیا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ان سے تعلق بنا کر رکھوں گا تو دنیا والے مجھے بھی چھوٹا تصور کریں گے. لیکن کائنات میں فقط وہ ہستی ایسی ہے جو جتنا بلند ہے اتنی پستی مخلوق کے ساتھ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. مجھے پکار رہا ہے تو راتوں میں یاد کر. تیرے ماں باپ قریب نہیں ہوں گے، شوہر قریب نہیں ہوگا، بچے قریب نہیں ہوں گے. تیری رات کی سسکتی ہوئی تنہائیوں میں تو مجھے پکار لے گا، مجھے قریب ترین پائے گا. اچھا نہ پکار سک تو نہ پکار لینا. فقط تو جب محسوس کرے گا تیرے بدن میں تذبذب ہوگا، تیرے ہاتھوں میں پڑتا ہوا لرزہ، تیری آنکھوں کی جنجناہٹ، میں جاننے والا ہوں، میں سمجھنے والا ہوں. تم ان سے محبت تو کرو، پھر تمہارا میرا رشتہ ایسا ہو جائے گا کہ مخلوق خالق میں ضم ہو کے رہ جائے گی. میں تجھے رحمان بنا دوں گا، ودت الرحمان بنا دوں گا. میں تجھے اپنا دوست کہنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی، یا علی. پروردگار عالم شکرانے، پروردگار عالم بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد.
محترم، آج کا موضوع کلام، موضوع گفتگو، اور یقیناً اکثر جب ہم فاتحہ خوانی کی اور رسالہ ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں تو اسی طرح کے موضوعات ہوا کرتے ہیں کہ عالم برزخ، عالم برزخ، عالم محشر، عالم انسانیت، عالم رحمانیت، عالم افودیت، عالم حضاریت، عالم محمانیت، عالم فروسیت، اور جا کے عالم محشر کی باری آتی ہے. ہمیں عالم برزخ کہا گیا کیونکہ یہ ذرا مشہور ہے. اس کے بعد بھی 7 عالم ہیں اور اس کے بعد جا کے عالم محشر آتا ہے. اگر کی توجہ پیش کرنا چاہوں، بڑی تحقیق ہے اس پر ہماری. تھوڑا سا اپنا تعارف دے دوں. ویسے ہمیں عادت ہے کہ بڑا طویل مجمع ہوتا ہے، 500-600 لوگ ہوتے ہیں سننے والے، لیکن میری ہمیشہ سے صرف اتنا سا چھوٹا سا نظریہ رہا ہے مجلس کے بارے میں کہ خدا کی قسم لمبی چوڑی قطاریں ہوں سننے والوں کی، لیکن اگر فاطمہ موجود نہ ہو، فاطمہ کے بچے موجود نہ ہو، وہ رنگوں محفلوں بو میں خوشبو ہی نہیں ہے، وہ عالم مرہوت میں محفل ہی نہیں ہے، اس میں نہ رنگ ہے، نہ نشہ ہے، نہ مزہ ہے، نہ لطف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن 2 بندے بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک فاطمہ ہوں، دوسرے فاطمہ کے بچے ہوں، خدا کی قسم عالمین فلاح ہو جائے. وہ ہستیاں فلاح یقیناً عالم رنگ و بو میں، وادی میں، کہکشاں میں، بیاباں میں، گلستہ میں اگر رونقیں ہیں تو اول محمد کے لیے ہیں. نہ بچھاتا وہ آسمان تنا ہوا، نہ پھیلاتا وہ عرش بچھا ہوا اگر ان کی محبت مقصود نہ ہوتی. اور یقیناً ان کی محبت وہی ہے جو صراط میں بھی کام آنے والی ہے، میزان میں بھی کام آنے والی ہے، عالم برہوت میں، عالم برزخ میں، عالم وسعت میں، عالم فرحت میں، عالم خلوت میں، عالم جوانی میں، عالم جاویدانی میں، ہر جگہ ان کی محبت کام آنے والی ہے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، پروردگار فرما رہا ہے، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے برزخ کیا ہے، اے رسول بتا دیجیے ایک وادی ہے جہاں سیاہی موت کا اندھیرا ہے اور جہاں خاموشیوں نے تانتے باندھے ہوئے ہیں. ہاں وہاں سے وہی نکل سکتا ہے جو رحمان کا دوست بن جاتا ہے. آیت ہے، روایت نہیں ہے، روایت کی توجہ ہے. میں اب مختصر سے اپنا بھی تعارف کرا دوں. بہت سے لوگ مجھے انجان چہرہ سمجھ رہے ہیں. میں حافظ کل قرآن اور حافظ کل نہج البلاغہ ہوں. اس کے علاوہ تقریباً بہت سی 4 سے 5 ہزار احادیث امام صادق علیہ السلام نے حفظ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ابھی PhD کے تھیسز لکھے ہیں اور جلدی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی الحمدللہ. اور یہ جو لمبی چوڑی میں نے آپ کے سامنے اپنا تعارف رکھا، یقیناً یہ آپ نے داد دے دی، آپ کا شکریہ، لیکن داد کی وصولی کے لیے نہیں تھا، نہ میں اپنے فضائل پڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ فقط اس لیے تھا کہ جب آپ سن رہے ہوں تو معرفت الکلام، جس کے کلام کو سن رہے ہیں ذرا اس کا بھی عرفان حاصل کر لیا جائے، تاکہ جس نے اگر کسی نے دل کے دریچوں کو بند رکھا ہے کہ یہ کون سا کل کا بچہ آیا ہے جو ممبر پر بیٹھا ہے، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ جب شگوفے کھلتے ہیں تو کلی میں بھی کھل جاتے ہیں. ماؤں کے بطنوں سے بچوں نے تربیت یافتہ ہونا شروع کر دیا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کا 4 برس کا بچہ دوسرے مکتب فکر کے بڑی بڑی عورتوں کے ساتھ مباحثے کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کے بچوں کو باہر کے لوگوں سے ہم تقابل نہیں کر سکتے، ان کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی، روایت نہیں رکھی، اب روایت رکھنے لگی ہوں. خدا فرما رہا ہے، عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، یعنی انسان موت کی تلخی دیکھے، موت کی تکلیف دیکھے، اس کے بعد برزخ کے عالم میں جائے جہاں سناٹا ہو، جہاں تنہائی ہو، جہاں اندھیرا ہو، اور صرف وہ جو اللہ کا دوست بن جائے. توجہ فرمائیے گا، جو اللہ کا دوست بن جائے، فقط اسے اجازت ہے کہ تنہائی میں بھی وحشت نہ ہوگی، اندھیرے میں بھی رونق ہی رونق ہوگی. جو اللہ کا دوست بن جائے. کہ اللہ کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کہا کیوں؟ آیت نہیں پڑھی؟ نہیں. اب یہ وہ ہے نا جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا کرتے ہیں. توجہ دیں، ایک اور آیت پیش کرنے حافظ قرآن ذہن میں آیت آگے پیش کرنا چاہتی ہوں. خدا کے فرما رہا ہے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَرْتَدَّ مِنْهُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَجَعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا. اے رسول مبین، آپ کے جانے کے بعد جب مومنین اپنے ایمان سے پھر کر کافر ہو جائیں اور پھر کافر ہو جائیں اور پھر ایسے کافر ہو جائیں کہ آپ کے جانب آ کر آپ کی نصرت نہ کرنے لگے، پھر کیا کرے؟ پروردگار فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم خلق کر دے گا، اللہ جس سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، وہ اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ ان کے دوست ہوں گے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب آیت کو سنا، کہا بابا یہ کون سی قوم ہے؟ ارے آپ کے جانے کے بعد ایمان لانے کے بعد بھی کوئی ایمان سے پھر سکتا ہے؟
ایمان لانے کے بعد بھی کوئی دین سے پھر سکتا ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہم کیوں نہ آپ پر قربان جائیں، آپ کا بابا رسالت ماب رسالت آپ پر قربان جائے، تمام تر کائنات آپ پر قربان جائے، آپ کے دعاؤں کے ثمر سے ہی وہ قوم جلد از جلد تخلیق ہوگی۔ کہا بابا وہ کون سی ہوگی؟ کہا اے فاطمہ وہ قوم وہ ہوگی جو آپ کے حسن و حسین سے محبت رکھتی ہوگی، آپ کے سرتاج علی سے محبت رکھتی ہوگی۔ فرمایا بابا ان کا حال کیا ہوگا؟ کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں کائنات میں تنہا کر دیا جائے گا، لوگ انہیں پریشان کرتے ہوں گے، لوگ انہیں تانا دیتے ہوں گے، انہیں کہیں سکون نہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر ہم حدیث کی ترجمے اور تفسیر پر آئیں، آپ دیکھتے ہیں ہمیں اسکول سے لے کر کالج سے لے کر یونیورسٹی تک کبھی ہم کسی سے سوال نہیں کرتے آپ ہاتھ بند کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم نے نہیں پوچھا تراویح کیوں پڑھتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ ہم کسی سے نہیں پوچھتے آپ روتے کیوں نہیں ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں۔ توجہ حضرات کی پیش کرنا چاہوں گی۔ تو یہ وہ قوم ہے جو سب سے مظلوم قوم ہے، یہ تماچے یہ ہاتھ خود اپنے سینے پہ مارتی ہیں لیکن تکلیف لوگوں کو اپنے دلوں میں اور سینے میں ہوا کرتی ہے، یہ رویا خود کرتی ہیں لیکن باطل آج تک ان کے رونے کو سن کر کہتے مار مار کے ہنس بھی رہا ہے اور ان کے نہ ہارنے نہ جیتنے پر رو بھی رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ پوچھا کہ بابا کیا ان لوگوں کی حالت روز قیامت بھی ایسی رہے گی؟ فرمایا اے فاطمہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ثمر کے نتیجے میں خلق کیے ہیں، یہ دنیا انہیں تذلیل و تحقیر کا نشانہ بنائے گی، لوگ ان پر تانے کسیں گے، لوگ ان پہ قہقہے لگائیں گے، مگر اے فاطمہ آپ دیکھیں گے جو ہی یہ لوگ قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ توجہ بجائے اسی روایت سے ایک اور روایت میرے ذہن میں آگے تو میں آپ تک پہنچا دوں۔ علامہ مجلس شیخ صدوق کی اخبار کی بڑی محفوظ اور بڑی زبردست روایت ہے اور احسن روایت ہے، یعنی حسن روایات میں سے ضعیف روایت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام رضا نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ ایک شخص ہمیشہ شکوہ کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ مولا میں فلانی جگہ نہیں جایا کرتا۔ کہا کیوں؟ وہاں تو ہمارے جد حسین کے نام کی محفل ہوتی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا میں جانا تو چاہتا ہوں مگر میں لباس فاخرہ پہننے والا ہوں، میں عمرہ میں سے ہوں، میں رؤسا میں سے ہوں، جب اس مجلس پہ جاتا ہوں کوئی میرا کھڑے ہو کر احترام ہی نہیں کرتا۔ توجہ ذات کی اکثر ہمیں بھی بڑا شکوہ ہوتا ہے، فلانی مجلس میں گئے تھے، ارے بھائی نہ سلام نہ دعا نہ کوئی استقبال کرنا۔ امام رضا فرما رہے جواب ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں بڑا ہوتا ہے نا کبھی کھانے کا بھی نہیں پوچھا، تورک پیک بھی نہیں کر کے دی، اور کبھی ہم محسوس کرتے ہیں بھائی نہ کوئی سلام کر رہا ہے نہ کوئی دعا کر رہے ہیں، ہم آئے ہمیں ویلکم دیا جائے۔ توجہ فرمائیے کہ امام رضا آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اسی سے مجھے برزخ کے ساتھ متصل ہونا اور پھر مجلس کا اختتام کر رہے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں اے مشقیزہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ دنیا تمہارا احترام نہ کرے، فاطمہ تمہارا احترام؟ میں بڑے عالمانہ زبان کے ساتھ دو جملے آپ کی زبان کے ادر کر رہی ہوں۔ چاہے کوئی بھی امام ہو، چاہے رسالت مآب امیر المؤمنین کی زندگی جو تقریباً 63 سے اوپر تھوڑی سے برس ہے، اور سب سے زیادہ اہل بیت میں سب سے زیادہ زندگی کس کی؟ امام محمد باقر کی 65 برس زندگی ہے، اور سب سے کم زندگی امام محمد تقی کی 24 برس زندگی ہے۔ اور کسی بھی امام کی چاہے 24 برس کی زندگی ہو یا 65 برس کی زندگی، کسی نے کسی حوالے سے کوئی تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک امام نے کسی دوسرے امام کی بات کی ہو نہ کی ہو، ہر امام نے 2 باتیں ضرور کی ہیں، 2 شخصیات کا تذکرہ ضرور کیا ہے، ایک امام حسین ابا عبداللہ ہیں اور دوسرے جناب ان کی جدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی جناب فاطمہ کی بات نہ کرے تو شاید خدا بھی ہمیں اپنے قربت عنایت نہیں کرتا۔ کہ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم تمام نحنو حجج اللہ علیکم، ہم سب اللہ کی حجت ہے، انبیاء پہ بھی، اولیاء پہ بھی، اوصیاء پہ بھی اور تم پہ بھی۔ فرمایا لیکن وجدتی فاطمہ الزہرا حجتنا، لیکن وہ ہستی جو اللہ کے بعد ہم سب پر حتیٰ کہ رسول مبین پر حجت۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جو بیوی ہم پر حجت ہے، فرمایا ہم کچھ کہیں لیکن اگر فاطمہ ہم پر حجت قائم کر دے مجال نہیں ہے کہ ہمارے جناب رسول خدا کچھ کہہ سکے۔ تبھی تو فرمایا فاطمہ اصلۃ منی، میری جان میری بچی تو میری جڑ ہے۔ رسول مبین فرما رہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر
کہ آپ میری جڑ ہیں. اذان کی توجہ ہو. امام رضا فرماتے ہیں, میں حدیث کی جانب واپس جاؤں گی, امام رضا فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات سے راضی نہیں ہو کہ فاطمہ تمہارا احترام کرے؟ کہا کیسے احترام کرے گی؟ میں عالم برزخ کی جانب جانا چاہوں گی بڑی جلدی سے. تاریخ کہتی ہے امام رضا کی سے روایت ہے, عیون اخبار رضا میں, اور جناب شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا اپنے اخبار, مختلف اخبار, علامہ مجلسی نے بہار میں اسے کوٹ کیا. فرماتے ہیں امام رضا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حسین کی مجلس میں داخل ہوتا ہے, کہتے ہیں جب کوئی عزادار اپنے گھر سے نیت کر کے چلتا ہے اور داخل ہوتا ہے, کہتے ہیں کوئی اٹھے نہ اٹھے مجلس میں سے, تمہارے قدموں کی دھمک کو جیسے ایک بچے کی قدموں کی دھمک ایک ماں جانتی ہے, ایسے فاطمہ دور سے تمہارے قدموں کی دھمک سمجھ جاتی ہیں. اور فرمایا ابھی تم دروازے پر وارد نہیں ہوتے, ہماری جدہ فاطمہ اپنے آپ میں کھڑی ہو جاتی ہیں, خود دروازہ کھولتی ہیں, حتیٰ کہ تمہارا استقبال کر کے اہلاً و سہلاً بکیا و و شقیب و العیب و حنوت قصاری و قلبی, کہ میرے دل کی ٹھنڈک, یعنی وہ کہ جسے رسول اپنے دل کی ٹھنڈک کہے, وہ حسین کے نام پہ رونے والے کو اپنے دل کی ٹھنڈک کہتے ہیں. کہاں تھے میں فاطمہ جو تمہارے استقبال کے لیے آئی ہوں, کیا اس سے خوش نہیں ہو, کیا اس سے راضی نہیں ہو؟ بس میں تاریخ کہتی ہوں وہ جو عزادار ہے, وہ امام حسین پر رونے والا ہے, گھر میں مجلس کرنے والا ہے, وہ تشریف لاتا ہے, وہ آ کے بیٹھتا ہے. بی بی ایک مرتبہ آواز دی, یا مسکنۃ الملائکۃ عروشها وبعلۃ من الحکمۃ والسماء وحرۃ القصال ولا برۃ المثال لا تحرفون القتال ولا مرۃ البسال. ایک مرتبہ بھی فرماتی ہے, اے حاملین عرش کے فرشتوں, اے آسمان پہ رہنے والوں, جانتے نہیں ہو کون آیا ہے؟ میرے حسین کا عزادار آیا ہے. آؤ اس جگہ کو صاف کرو, اس قابل بناؤ کہ میرے حسین کا عزادار بیٹھ سکے, حتیٰ کہ حاملین عرش آپ کے لیے جگہ استوار کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے, بڑی جلدی سے جاؤں گی, تاریخ کہتی ہے پھر بی بی فرماتی ہیں حتیٰ کہ وہ عزادار بیٹھ جاتا ہے, بی فرماتی ہیں جانتے نہیں ہو بیمار ہے, اور ملائکہ سے فرماتے اس خود بھی ید اللہ برجلی کا سما و بعیدی کا سما و بوجہی کا سما. بھی فرماتے آسمان سے آنے والے فرشتوں اس کے چہرے پر نور برساؤ, اس کی ٹانگوں کو دباؤ, اس کے ہاتھوں کو دباؤ. ہم جب بھی دیکھتے کتنے بھی بیمار ہوں مجلس میں آتے ہیں نا, عزارہ محترم آپ نے دیکھا ہے بڑا سخت بخار ہو, مجلس میں آتے بخار ٹوٹ جاتا ہے. کبھی دیکھا بدن کانپ رہا ہو, بدن تھکا ہوا ہو, مجلس میں آتا ہے اس وقت بدن ٹھیک ہو گیا, اور تب بھی اگر کوئی گنجائش و کمی رہ جائے تو سمجھے بی بی آپ کو دوبارہ بلائیں, وہ چاہتی ہیں آپ دوبارہ آئیں تاکہ آپ کے حاملین عرش آپ کی خدمت کر سکیں. اذان محترم پھر امام رضا فرماتی ہیں حتیٰ کہ جب تم رونا شروع کرتے ہو, اب یہ روایت بڑی سخت جملہ ہے آپ تک پیش کریں, جب تم رونا شروع کرتے ہو بی بی آسمان سے اپنے حجرے سے ایک شیشی منگواتی ہیں. فرمایا جب کوئی عزادار پیدا ہوتا ہے نا, بیوی کو پتہ چل جاتا ہے, اور بیوی اس کے نام کی شیشی اپنے حجرے میں رکھتی ہیں. میں نے یہ روایت آپ نے اللہ جانے کہاں سے ہمارے درمیان آ گئی کہ جناب بی بی فوج زہرا صلوات اللہ علیہ اپنے رومال میں آنسو لے کے چلے تھی. میں نے ضعیف سے ضعیف روایات عالمانہ زبان کے ساتھ بہت کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ میں نے, لیکن کبھی یہ روایت میں نے کسی بہتر اتھینٹک بک میں نہیں دیکھی کہ جناب فاطمہ رومال میں آنسو لے جاتی ہے. نہیں, غلط ہے, فیبریکیٹڈ روایت ہے, بالکل درست نہیں ہے, کہیں نہیں پڑھا میں نے ایسا. ہاں یہ میں نے ضرور پڑھا ہے, بھی فرماتی ہیں کہ ان آنسوؤں کے لیے ایک شیشی کو منگوایا جاتا ہے, حتیٰ کہ تمہارے بچپن سے لے کر تمہارے مردار ہو جانے تک جب تم سید الشہداء پر آنسو بہاتے ہو, بیوی اس شیشی میں تمہارے آنسوؤں کو لے جاتی ہیں, اسے مکمل کر کے محفوظ کر کے واپس پہنچا دیتی ہیں, حتیٰ کہ انسان اپنی قبر میں پہنچ جائے. جب تم اپنی قبر میں پہنچے, تاریخ کہتی ہے وہ فاطمہ حسین کی ماں پھر آتی ہیں, اور ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں کہ والدین چلے گئے, بچے ہیں تو بچے چلے گئے, بیوی ہے تو شوہر چلا گیا, شوہر ہے تو بیوی چلی گئی, حتیٰ کہ ایک ایک کر کے تمام تر لوگ میت کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. پھر بیوی فرماتی ہے پریشان نہ ہونا, میں جو تمہارے ساتھ موجود ہوں. بس ایک مرتبہ فرماتی ہے تمہارے والدین تمہیں چھوڑ گئے, تمہارے شوہر تمہیں چھوڑ گیا, تمہارے عزیز و اقربا تمہیں چھوڑ گئے, دیکھو میں فاطمہ الزہرا حسین کی ماں تمہارے ساتھ ہوں. تاریخ کے اترے میں منکر نکیر آنے لگتے ہیں, اور حتیٰ کہ وہ شخص کے جس کے دل میں اول محبت محمد کی ایسی محبت ہو کہ زندگی میں اپنی زبان کے ساتھ, اپنے بدن کے ساتھ, اپنے قلب کے ساتھ آل محمد کی حق کا دفاع کرتا رہا ہو. بی بی فرماتی ہے, اور جناب حسین کی مظلومیت پر روتا رہا ہو, بی بی فرماتی ہے ایک مرتبہ منکر نکیر کو بھیج کے کہتے مبشرون بشیر کو بھیجو. روایات کے جملے ہیں
کہ جن کا دل عشق آل محمد سے پر ہو جائے اس کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے کہ تم سے سوال کرے، انکار کرے، سوال و جواب کرے. فرمایا بیوی کہتی ہے جانتے نہیں ہو میں فاطمہ کھڑی ہوں، جاؤ منکر و نکیر مبشر و بشیر کو بھیجو. اب تاریخ آپ کے سننے کو سبحان اللہ آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس طرح کی محافل میں ہی اس طرح کے مطالب اجاگر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بہرحال اذان محترم بھی فرماتی ہے جاؤ مبشر و نذیر کو، بشیر کو بھیجو. تاریخ کہتے ایک مبشر آتا ہے ایک بشیر آتا ہے. مبشر کہتا ہے کہ کب کب نماز قضا کی، کہ نہیں نماز قضا نہیں کی. کہ علی آل محمد کا تذکرہ قضا کیا، کہ نہیں وہ تو نماز سے زیادہ انجام دیا کرتا تھا. پھر مبشر خبر دیتا ہے تمہیں اللہ نے بشارت دی اور تمہاری قبر میں سے تمہارے سوال و جواب کے سلسلے کو ہٹا دیا ہے. پھر بشیر آگے بڑھتا ہے اور بشیر آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا تم فاطمہ سے محبت رکھتے ہو؟ کہتا ہے نعم نعم میں فاطمہ کا عاشق ہوں. پھر فرمایا اللہ تمہارا آگاہ ہو جاؤ، تمہارے لیے بشرا لایا ہوں، اللہ تمہارا عاشق ہے، اللہ تمہارا محبوب بن گیا ہے. بس ایک مرتبہ جب اس کے گناہ آگے آنے لگتے ہیں اور پھر قریب ہوتا ہے کہ شاید آگ آ جائے، جناب فاطمہ عرش الہی سے اس شیشی کو منگواتی ہیں اور ایک مرتبہ اس شیشی کو کھولتی ہیں جس میں سید الشہداء کی مظلومیت پر بہائے جانے والے آپ کے ہمارے آنسو موجود ہوتے ہیں. بی بی ایک مرتبہ اس پانی کو ایک مرتبہ جو ہی قبر پہ ڈالتی تمام تر عذاب الہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر بی بی فرماتی ہیں احسنکم الجزاء وحسنت الجزاء ولا حرمت الوصال ولا معربت الکساء. فرمایا بتاؤ اس سے بہترین جزا ہو سکتی تھی، اس سے بہترین اجر ہو سکتا تھا. حتیٰ کہ انسان عالم برزخ کی جانب تشریف لے جاتا ہے. عالم برزخ کیا ہے عزیزان محترم؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہم سے بہت پہلے تشریف لے جا چکے ہیں اور وہ لوگ جنہیں ہمارے بعد آنا ہے، تو جب تک میدان حشر نہیں سج جاتا، پہلا جو عالم ہے وہ عالم برزخ کا عالم ہے، جو ہماری قبر کے اور ہمارے اعمال کے مطابق طے کیا جاتا ہے. جس کے اعمال جس قدر سیاہ اور اندھیر ہوں گے وہ عالم اتنا ہی سیاہ اور اندھیر ہوگا. اس کا مترادف وہی جہنم ہوگا جس جہنم میں وہ جانے والا ہوگا. میں ایک اور چیز کی آپ کے سامنے وہ کر دیتی ہوں، ایک شرح کر دیتی ہوں کہ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے اگر جرم کیا تو عالم برزخ میں ہمیں سزا مل رہی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری قبر کو فشار دیا جا رہا ہے، قبر چھوٹی ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے. تو اب ہم یہ سوال کریں گے نا کہ پروردگارا ہم نے جو گناہ کیے تھے عالم برزخ میں ہمیں اس کا تمام تر جو گناہ تھا، جو سزا تھی وہ مل گئی، اب ہم پاک ہیں. عالم محشر میں ہمیں تو جنت میں بھیج دے. لیکن اگر مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جرم، ایک ہوتا ہے گناہ. کیا ہوتا ہے؟ جرم، ایک ہوتا ہے گناہ. جرم کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے دنیا میں تعزیرات ہوتی ہیں، آپ نے سگنل توڑا، آپ نے جرم کیا، آپ کا جو کٹ گیا، جی چالان کہتے ہیں، جی چالان کٹ گیا، آپ نے جرم کی سزا پائی لی، آپ بری و ذمہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے قتل کیا دنیا میں، آپ نے قتل کی سزا پائی لی، مثلا آپ بری و ذمہ ہوگا. آپ نے چوری کی سزا پائی لی، اسے کہتے ہیں جرم، جو دنیا کے لیے ہو، دنیا میں ختم ہو جائے. لیکن گناہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا عذاب دنیا سے زیادہ آخرت میں ہو. اور یہ عذاب اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ جس ہستیوں کو، جن ذاتوں کو اور جن لوگوں کو سب سے بدترین عذاب ملنے والا ہے وہ دو ہیں، ایک امام حسین کے قاتل اور ایک جناب فاطمہ الزہرا کے قاتل. اب آپ کہیں گے اس وقت پہلے مر گئے ہے نا، مختار نے انتقام لیا، سخت انتقام لیا، امام زمانہ آ کے پھر انتقام لیں گے، برزخ بھی ان کی خراب ہے نا، عالم محشر میں جائیں گے تب بھی جہنم میں چلے جائیں گے. ابھی سوال ہے نا کیوں پروردگارا؟ وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ کا قتل نہیں کیا، اللہ کا قتل کیا. ساری روایت تو نہیں پڑھ دی ہے، پیش کروں آپ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذوات ہیں، اگر ہمارا کسی عام شخص کا قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ہوتی ہے، اس کا قصاص ہوتا ہے. لیکن وہ کہ جو انبیاء خدا بندی ہیں، جو اولیاء خدا بندی ہیں، اور وہ ہستیاں، انبیاء کو اللہ نے اپنا مظہر نہیں کہا. اللہ جملہ اگر آپ محفوظ کیجیے گا، انبیاء اللہ کے پیغامات کی رسانی کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا مظہر نہیں ہو سکتے. لیکن جنہیں اللہ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا آئینہ دار مظہر کہا ہے وہ اول محمد کی ذات ہے. پھر فرمایا جس نے ان پر ستم ڈھایا انہوں نے اللہ پر ستم ڈھایا، جنہوں نے ان کا خون بہایا انہوں نے اللہ کا خون بہایا، جنہوں نے اللہ
وہ ہے جس کا اثر دیر تک رہتا ہے, جس کا اثر روز قیامت تک رہتا ہے. جب بھی کہتے ہیں پروردگار والا خدا فرماتا ہے کہ ان کبائر, اس میں اگر تم نے بڑے گناہوں سے توبہ کر لی اور تم اگر بڑے گناہ انجام نہ دو, مثلا زنا انجام نہ دو, اگر تم شراب نہ پیو, اگر تم جھوٹ نہ کھاؤ, اگر تم اس بات کے لیے کوشش کر لو کہ تم گناہان کبیرہ چھوڑ دو, اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دے گا. ہاں وہ تو تیار ہے. اور پھر ایک اور آئے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اتنی خوبصورت آیت ہے نا. خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. بہت گنہگار ہو, بہت عاصی کار ہو, بہت برے کام کرنے والے ہو, بہت جرائم پیشہ افراد تمہارا تعلق ہے, تب بھی اللہ فرما رہا ہے میں تو ہر گناہ بخش دوں گا سوائے شرک کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کبھی یہ نہ کرنا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اب میرا کیا ہوگا. اللہ نے ایک آیت نازل کر دی, اچھا شرک تو نہیں کیا تھا نا, میری ذات پہ شرک تو نہیں کیا تھا نا, بس شرک نہ کرنا, باقی سب معاف کر. پروردگار عالم شکرانے, پروردگار عالم بلند صلوات. اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. مختصر کر کے میں ختم کروں گی. ایک شخص تھا, رومیلا نام تھا اس کا, کونے پہ آتا, بڑا شرابی تھا, بڑا گنہگار تھا. میں آئی آلویز ٹرائی ٹو گیو سچ واقعات ود سچ اسٹوریز, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی انسپریشن ہوتی ہے. ہم کہاں جائیں گے, ہم جیسے گنہگار کہاں جائیں گے. وہ کونے پہ بیٹھا, بڑا شرابی تھا, لیکن نا امام کی بات سننے سے, امام کی آواز سے بہت محبت تھی. آ کر امام کے دربار میں, امام کے خطبے کے دوران پیچھے چھپ کے بیٹھ جایا کرتا تھا. کچھ دن نہ آیا, کچھ دن بعد آ جایا, تو وہیں پیچھے اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا. امام نے آواز دی, اے رومیلا. جھپ گیا, جھپ کے کہتا ہے مولا مجھے پکارے تھے, مجھے آواز, کہاں رومیلا, تمہیں آواز دے رہا تھا. کہتا ہے مولا آپ کو میرا نام یاد ہے, آپ کی نظر میں میری کوئی ہستی ہے, آپ مجھے جانتے ہیں مولا. مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی جانتے ہیں, تمہارے مسائل سے بھی واقف ہیں, تمہارے گناہوں سے بھی واقف ہیں, تمہاری حرکات و سکنات سے بھی واقف ہیں. کہا مولا میں آپ کی نگاہ میں ہوں. امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ, سب چھوڑو, یہ بتاؤ اتنے دن سے کہاں تھے, اتنے دن سے آئے کیوں نہیں تھے. کہا مولا آپ کی نگاہ میں کیا میں ہوں, آپ دیکھتے تھے جب میں آتا تھا, اور آپ نے محسوس کیا جب میں نہ آیا, اور آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں جب میں آیا ہوا ہوں. مولا فرماتے تمہاری حرکات و سکنات سے واقف ہوں, تمہارے ہر اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہوں. کہا مولا کیوں واقف ہے, یہ تو عاشق کا کام ہے, معشوق کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھا کرتا ہے. یہ تو عاشق کا استوار و طریقہ ہے کہ وہ اپنے معشوق کو جانتا ہے کب کہاں کس کیفیت کس حالت میں ہے. مولا کام تو میرا ہونا تھا, میں آپ سے پوچھتا آپ کیسے ہیں, آپ کہاں ہیں, آپ کیوں اس طرح پوچھ رہے ہیں. مولا میری ہستی فنا ہو جائے گی, میں بہت گنہگار ہوں, میں آپ سے کلام نہیں کر سکتا. آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں, آپ میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں. مولا فرماتے ہیں انا عاشقکم, میں تمہارا عاشق. کہا مولا میں شرابی, میں اعتراف جرم کرتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں, میری ذات میں سارے گناہ ملے ہوئے ہیں, نہ میرا برزخ محفوظ ہے, نہ میرا محشر محفوظ ہے, نہ میری قبر. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ مجھ سے مولا فرمائے جس کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے ذرہ برابر محبت ڈالی ہو, جو ہم سے محبت کرتا ہے, فیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے. محمد علیہ محمد علیہ بیت علیہ السلام بلند صلوات. فرمایا اور پھر تم دیکھو گے ہم تم سے محبت رکھتے ہیں. فرمایا جب تم پریشان ہوتے ہو نا, ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. فرمایا جب تم کسی حاجت کے تمہیں کوئی حاجت درکار ہوتی ہے اور کسی چیز کے متمنی ہوتے ہو, فرمایا ہم تمہارے لیے مصلے کو بچھا دیا کرتے ہیں. فرمایا جب تم روتے ہو اپنے گریبانوں کو چاک کر دیا کرتے ہیں, جب تم بیمار ہوتے ہو ہم عیادت پرسی کو آیا کرتے ہیں, جب تمہارا کوئی مر جاتا ہے ہم اس کی تعزیت کرتے ہیں, اور جب تمہارے مرحومین و مرحومات اس دنیا میں نہیں رہتے ہم طلب بخشش و مغفرت. اٹھ کے اپنے چہرے پہ تماچا کہتے ہیں مولا اسے نفس کی سرکشی کی کیا ضرورت ہے, اسے نفس کی پیروی کی کیا ضرورت ہے, جس کو آپ جیسا محبوب مل گئے. مولا مجھے نہیں اپنے نفس سے محبت ہے, مولا میرے نفس کے مالک بھی آپ, میرے دل کے مالک بھی آپ, مجھ پر حکومت رکھنے والے آپ ہیں. مولا مرتے مر جاؤں گا, اب شراب کو آدمی گناہ نہیں کروں گا. مطلب ان کی خدا کا خوف ہمیں اس کی طرح اٹریکٹ نہیں کرتا.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خدا کیا فرما رہا ہے؟ الذین یؤمنون ویعملون الصالحات کہ اگر تم اچھے کام کرو گے جیسا کہنا ویسا کرو, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ تمہیں خوف سے بچا لے گا. ہم سمجھتے ہیں اللہ کا خوف اختیار کرو, تقویٰ کا میننگ ہے والا دیتے ہیں اللہ سے ڈرے. نہیں, اللہ نہیں چاہتا آپ اس سے ڈریں, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے محبت کرے. کتنی ایک آیت بتائیے جس میں اللہ کہہ رہا ہوں مجھ سے ڈرو, میرا خوف اختیار کرو. نہیں, گناہوں کی وجہ سے میرے عذاب سے ڈرو, مجھ سے نہ ڈرو. میں محبت کرنے کی شے ہوں, میں لائق پرستش, میں لائق محبوبیت ہوں, میں لائق حب و ستائش ہوں. مجھ سے ڈرنا نہیں. اور پھر فرمایا مومن کے لیے میں سب سے بڑا کام یہ کرتا ہوں کہ اس کے دل سے حزن ہٹا دیتا ہوں, ملال ہٹا دیتا ہوں, ڈر ہٹا دیتا ہوں. روز قیامت مومنوں کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ڈر بھی نجاست ہے, یہ ڈر بہت بڑی تکلیف ہے. خدا اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. خدا بند عالم اس مجلس کا ایثار ثواب اور تمام تر اجر ہمارے مرحومین و مرحومات کو دے. اور دو جملے کہہ کر میں مصائب کا رد بان رہی ہوں کہ عزیزان محترم, ضروری نہیں ہے کہ ہم مجلس کا اہتمام کریں تو پھر ایثار ثواب ہمارے مرحومین تک جائے گا. نہ یہ کہ ہم قرآن خوانی کریں تو جائے گا, نہ یہ کہ ہم گھر میں قرآن لے کے بیٹھیں تو جائے گا. نہیں, خدا نے ہماری زندگی کو بڑا آسان کر دیا ہے. آپ راست چلتے پتھر کو ہٹا دیں اور کہیں پروردگار اس کا ثواب میرے مرحومین تک پہنچا دیں. آپ ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو پانی پلائیے, بولے پروردگار اس کا ثواب اب میرے مرحومین تک پہنچا دے. مومن میں صلح کروا دیجئے, صدقہ دے دیجئے, خیرات دے دیجئے, جو چاہے کریں, اور کہہ دیں پروردگار اس کا ایصال ثواب میں اپنے مرحومین کو دیتا ہوں. کیونکہ روایت میں وارد ہوا روز شام جمعرات کو نہیں, ہماری عادت ہے بھائی اہتمام کریں, فاتحہ ہوگی تو کچھ ہوگا. نو, واٹ ایور یو آر ایٹنگ, آپ پانی پی رہے ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, بیٹھ کے فاتحہ پڑھ دیجئے. آپ ٹافی کھا رہے ہیں, کینڈی کھا رہے ہیں, وہ محتاج ہیں. ایسا مطلب روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے تو ماں باپ روز, ناٹ فار دا ڈے آن دا ڈے آف تھرسڈے, ناٹ آن دا ڈے آف فرائیڈے, انہیں روز ہماری ضرورت. جیسے ہمیں بچپن میں روز ان کی ضرورت تھی نا, ہم کہتے تھے کہ اماں آج جمعرات ہے, آج آ جائیں, یا وہ کہتے تھے بیٹا نہیں آج جمعہ ہے, آج تمہارے پاس آؤں گی. ہاں بیٹا مغرب کا وقت ہے, آج تمہیں آنا. نہیں, رات کا وقت ہے نا, تب بھی ہماری ماں بیٹا تکلیف میں ہے, بچہ تکلیف میں, ماں جاگ رہی ہے نا. تاریخ کہتی ہے روایت میں کہ جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے روز ہمارے ماں باپ ہمارے دروازوں پہ تشریف لاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, میرے بچوں میرے لیے کچھ ہے, ہمیں یاد کیا. اتنے میں مغرب ہونے لگتی ہے, باپ اٹھ جاتا ہے, کیونکہ کہتا ہے دیکھا میں نہ کہتا تھا ان بچوں کو ہماری کوئی یاد نہیں آتی, یہ ہمیں بھول گئے ہیں, انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا ہے. یہ تو تم تھی کہ سوچ رہی تھی, انہوں نے فراموش کر دیا ہے. بس باپ اٹھ کے جانے لگتا ہے. ماں کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی, میں اس کو راتوں کو لوری سناتی تھی, میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتی تھی, میں کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا, یہ مجھے کیسے بھول جائے گا. عزیزان محترم, وہ محتاج ہے, ہر شے کے محتاج ہے. عالم برزخ موقع ہے اصل میں کہ جب ہم اپنے مرحومین و مرحومات کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے ان کا عالم محشر بھی سنوار سکتے ہیں. دراصل عالم ہستی اور اس وقت کا جو عالم ہے وہ عالم زمان, عالم مکان, یہ وہ موقع ہے جب آپ کے اعمال آپ کے ہاتھ میں ہیں. عالم برزخ وہ موقع ہے جب آپ کے اعمال آپ کی اولاد صدقہ جاریہ کے ہاتھ میں ہے, کے پاس ہے, کہ جتنا صدقہ جاریہ ہوگا, جتنی اولاد کثیرہ ہوگی, آپ کو ادھر کا ثواب ملتا جائے گا. عالم برزخ سے عالم برہوت, عالم مکان, عالم امکان, عالم فلہوت, اس میں جاتے جاتے انسان کے تمام تر جو اختیارات ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں اور محشر میں ختم. اب جو ہے وہی سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. مختصر گفتگو. فضال محترم کوشش کریں کہ کوئی موقع نہ چھوڑیں اپنے مرحومین و مرحومات کو یاد کرنے کا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے شیعہ محب مومن و مومنات کو اس دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھا, ان کی فاتحہ کی, میں صادق آل محمد اسے روز گرفت فراموش نہ کروں گا, برزخ میں بھی شفاعت کروں گا اور مرنے کے بعد بھی اس کی فاتحہ خوانی, اس کا حصہ. عزیزان محترم, کسی کی والدہ کی آج یہ فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کی مجلس ہے. جب میں کسی کی ماں کی فاتحہ خوانی کی اور مجلس ایصال ثواب پڑھا کرتی ہوں نا تو مجھے ایک ماں یاد آ جاتی ہے. محترم, ماں کا بچوں سے رشتہ بڑا ہوتا ہے. جب والدین دنیا سے جاتے ہیں نا آپ وقتی طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن دل میں نا ناسور کی جگہ ایک درد رہتا ہے. یہاں ماں آئی نہیں, وہ درد نا تازہ ہو جاتا ہے. آپ کا رشتہ نا آپ کی ماں سے, آپ کے ماں باپ سے, لوگوں سے ٹوٹ نہیں سکتا. یہ ناسور بن کے یہاں رہتا ہے. میں بتاؤں, اور جب جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا وہ ماں کے قریب ہوتا ہے. جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا اس بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے ماں کو فراموش کرنا.
اذان محترم میں آپ کے سامنے پیش کروں، فاطمہ جا تو رہی ہے بابا سے ملاقات کے لیے، مگر کہہ رہی علی میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مطلب آپ کو کھانسی اور بڑھ جائے نا، خدا نخواستہ آپ کو اللہ ہر طرح کی بیماری سے مولا محفوظ فرمائے انشاءاللہ، لیکن میں بتاؤں جب کھانسی بڑھ جاتی ہے انسان کی پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کی پسلیوں میں زخم ہو جائے آپ دیکھیں گے پھر کھانسی تو بہت دور کی بات، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس بی بی کہ جس کی مصیبتیں اور مصائب میں بیان کر رہی ہوں نا، کہتے ایک پسلی بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ میں جملہ پیش کروں ذرا مطلب وبينة الضر والقسال وحرومة القسم كشكوة فاطمہ، فرمایا فاطمہ الزہرا دیوار و دروازے کے درمیان ایسے تھے جیسے ٹچڑ گئی، اور جو ایک اور لفظ اردو کا پیش کروں کہ فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان ایسے جیسے پیس دیا ہوا، 70 افراد ایک ساتھ گھسے ہیں۔ فاطمہ کے بدن اور پسلیوں میں میخیں گڑ چکی ہیں، اور میں سوال کروں آپ کو پتا فاطمہ نے علی کو نہیں پکارا، فاطمہ نے آواز دی یا مہدی، مہدی میرے بیٹے۔ فاطمہ جانتی ہے کہ علی ان سے بدلہ نہیں لیں گے آج، اگر علی کو پکارا علی کے غیرت مردہ ایک مرتبہ پارا پارا ہو جائے گی، مطلب کہ فاطمہ کے لال مہدی میرا انتقام لینا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں نا، آپ اپنے کبھی شوہر کے ساتھ کبھی بدمزگی ہو جائے نا، آپ ہمیشہ کہیں گے کہ دیکھو مجھے میرے بیٹے کے سامنے نہیں ڈانٹنا، ایسے مجھے تنہائی میں ڈانٹ دیا کرو، کچھ کہ میرے بیٹوں میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ کہا کر۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ اٹھی ہے، یہاں پر روکنا چاہتی ہے، ایک ملعون روایات کے جملے ہیں، فاطمہ کے چہرے پر تماچا مارا، حسن نے دیکھا زمین پہ گر گیا، بابا جان 30 دن میں اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ تنہائی میں جنازہ نکلا ہو، کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو پیغمبر کے بعد فاطمہ جی کتنا سکی، 30 دن جی سکی، 60 دن یا 90 دن بعد جب جیتی تھی، جب تک جیتنے کے لیے اے علی مجھ سے سانس نہیں لی جاتی، دعا کیجئے میں مر جاؤں، مجھے میرے بابا کے فراق نے بوڑھا کر دیا۔ جناب زینب نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھ پہ ایسی مصیبت ٹوٹی دن پہ پڑتی تو سیاحت ہو جاتی، اللہ جانے فاطمہ پہ کیسی مصیبت ٹوٹی۔ آخری جملے اذان محترم ایک مرتبہ فاطمہ تسبیح الہی میں مشغول ہے، آواز بند ہوئی، یہاں سے حسن حسین کا دل گھبرانے لگا، علی کو معلوم ہوا منہ کے بل اتنا بڑا مولا گرا، میں غریب ہو گیا فاطمہ، میری ہمسر مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ حسنین پہنچے، ام سلمہ سے ملے، آواز دی جناب اسماء بنت امیس سے ملے، آواز دی مجھے بڑا دل گھبرا رہا ہے، امام حسن کہتے ہیں بڑا دل گھبرا رہا ہے، اماں میری اماں کہاں ہے، اماں فیضہ اماں کہاں نظر نہیں آ رہی، اس سے پہلے ہم جب آتے تھے نا پڑھ کے استقبال کرتے تھے، اب نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جناب فیضہ نے کہا کچھ کھا لیجئے، کچھ کھا لیجئے، ہم اماں سے ملواتے ہیں، کہ آپ جانتے نہیں ہیں اماں لقمہ نہ ڈالیں، حسین کھانا نہیں، جنازہ تیار رکھا ہے۔ اب سن سکیں گے اگر آپ کسی جوان خاتون کے جنازے میں جائیں نا، آپ دیکھیں گے بچے بڑا رو رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، حسن نے گردن میں ہاتھ و باہیں ڈالی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ زینب نے ٹانگیں پکڑ کے رکھی ہے، میرا کیا ہوگا اماں، آپ کے بنا نہیں رہا جاتا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے وہ جو فخر عیسیٰ ہے نا، فخر مریم کے انتظار میں دور کھڑا ہے، ارے نہ رو رہا ہے نہ خاموش ہے، عجیب سی کہنے لگتا ہے حسین کے بدن سے جان نکل جائے گی، آواز دی آؤ آخری رخصت کو لے لو، آواز دی اماں اگر
فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے ہوں گے، آواز دی ہوگی آ میرے بھوکے بیٹے، میرے پیاسے بیٹے، دشت نینوا میں شہید ہونے والے آ، ابا سے آخری رخصت لے لے۔ اللهم كل من يكال وجدت ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيناتا تشكرون